جو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، کوئی اونچا طبقہ ہے، کوئی نیچے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ نیچے طبقے والے ہمارے جو بلادان وطن ہیں ان کا حال کیا ہے کہ کسی جانور سے ان کو زیادہ نہیں سمجھتے، ایک جانور کی زندگی نظر آتی ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے آ کر ایک مساوات کا سبق دیا، عورتوں کو ان کا مقام دیا، اور یہ کہنے والے نے جو بات کہی ہے کہ عورت کو حیا کی چادر دی، یہ سچی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے عورتوں کو بعد ایران کا جو تمدن تھا اس تمدن کا تو حال یہ تھا کہ عورت کو گویا کہ ایک عام بنت سمجھا جاتا تھا کہ جو بھی جو چاہے اس کے ساتھ کرے، جیسے آگ ہے اور پانی ہے، آگ کا استعمال جو چاہے کرے اور پانی کا استعمال جو چاہے کرے، اسی طرح اس وقت حالت تھی ایران کی جو بڑا متمدن تھا کہ جو چاہے عورتوں کے ساتھ جو سلوک کرے اس کے لیے روا تھا۔ یہ اسلام ہے جس نے ہر ایک کو اس کا مقام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے اس دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ایک ماں کی حیثیت سے آپ نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اگر دو بچیوں کی کوئی تربیت کرے تو کل قیامت میں وہ تربیت کرنے والا اور میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اشارہ کیا جو انگلیوں سے اس طرح فرمایا کہ جنت میں ہم دونوں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ سلوک کرنے کی تلقین فرمائی۔ عجیب بات ہے، قرآن مجید میں عاشروہن بالمعروف کہا گیا اور کہیں عورتوں کو خطاب کر کے جملہ نہیں دہرایا گیا، اور مردوں کو کہا گیا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ کہیں عورتوں سے یہ نہیں کہا گیا کہ مردوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، لیکن مردوں کو حکم دیا گیا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ ہاں، بیوی کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، بیٹی کا کیا حق ہے، وہ ایک الگ ذمہ داری ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ اور یہ جو ایک نظام ہے جس سے دنیا بنی اور جس سے دنیا جنت بن گئی، آپ جانتے ہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 100 سال کا عرصہ گزرا تھا، اللہ نے یہ اسلام کا جو سورج تھا اس کی کرنیں دنیا کے مختلف ملکوں تک پہنچائی، اور امن و امان کی ایسی فضا قائم ہوئی کہ تاریخ میں موجود ہے ایک بوڑھی عورت اپنے سر پر قیمتی ایک گٹھن لے کے چلتی ہے اور چلتی چلی جاتی ہے، کوئی اس کو کوئی تعارف کرنے والا نہیں، کوئی چھیڑنے والا نہیں، کوئی اس پر ڈالا ڈالنے والا نہیں، ایسا امن و امان تھا۔ یہ اسلام کا صدقہ سب سے بڑھ کر میں کہتا ہوں سرکار دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ میں آج کے دور میں اس طرح دنیا اس وقت انارکی کا شکار ہے اور جس طرح کرپشن پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور دنیا لگتا ہے دنیا یہ وہ دنیا نہیں جہاں انسان رہتے ہوں، یہ درندوں کی دنیا ہے، یہ ایسے ظالموں کی دنیا ہے جو انسان کا جو ظلم کرتا وہ ظلم کیا ہوگا۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ درندے بھی شاید وہ نہ سوچے جو آج انسان کر رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جو زمانہ جاہلیت میں تھا وہی زمانہ جاہلیت کا لوٹ آیا، ایک نئے انداز میں لوٹ آیا۔ آج ایک زمانہ تھا کہ لوگ جیب کترتے تھے اور چوری کرتے تھے، آج حال یہ ہے کہ ڈاکٹر بننے کے بعد کبھی کبھی گردے چراتا ہے، کبھی کبھی جسم کے اعضاء چراتا ہے۔ ایک بڑا انجینئر ہے، وہ اپنی سطح سے چوری کرتا ہے، ایک بڑا پڑھا لکھا انسان ہے، لیکن افسوس ہے کہ اس کا سب کچھ اس کے اندر ہے لیکن انسانیت نہیں ہے۔ آج یہ تعلیمی ادارے، یہاں سچی بات یہ ہے کہ انسانیت سکھانے کی ضرورت ہے، اخلاق سکھانے کی ضرورت ہے، آپس کی محبتیں بتانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ لگتا ہے یہ تعلیمی ادارے ایسے ہیں جہاں انسان تیار نہیں ہوتے بلکہ لگتا ہے جانوروں کے ریوڑ تیار ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں آج کے اس نازک دور میں یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہم لوگوں پر ہے، ہم مسلمانوں پر ہے، ہماری ان خواتین پر ہے، ہمارے ان نوجوانوں پر ہے، اسلام کے ماننے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ کے لیے جان دینے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانے والے۔ یہ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ان کے اوپر ہے کہ آج دنیا کو سنبھالے۔ آج دنیا ان کی محتاج ہے۔ یورپ اور امریکہ جو بہت ترقی کے دعوے کرتے ہیں، آج وہاں لوگ سکون کی تلاش میں ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہاں کے لوگ یہاں ہندوستان میں آتے ہیں، کوئی سمندر کے نیچے کنارے پڑا ہے، کوئی کسی جنگل میں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ عرصے پہلے کچھ لوگوں نے کیا کیا، جب وہ عاجز آ گئے، ہر طرح کی انہوں نے لذتیں دیکھ لی، تو انہوں نے سوچا کہ جانور بہت مزے میں رہتے ہیں جنگلوں میں، ہم لوگ جانور کیوں نہ بن جائیں، اور وہ باقاعدہ جانور کی شکلیں اختیار کر کے جنگلوں میں گئے اور اپنے منہ سے انہوں نے گھاس کھائی۔ جب انسان گرتا ہے کہ حد تک گرتا ہے، اور آپ نے بھی قریبی زمانے میں مجھے لوگوں نے دکھایا موبائل پر کہ کوئی کتا بن گیا، کوئی بلی بن گیا، کوئی جانور بن گیا۔ انسان جب گرتا ہے کہ حد تک پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے ڈھانچے کے ساتھ پیدا کیا۔ اس کا جسم دیکھیے، اس کی عقل دیکھیے جو اس کے لیے
جو امتیاز ہے اس کا دل دیکھیے جو دھڑکتا ہے اور دوسروں کے لیے اس میں ایک درد پیدا ہوتا ہے. لیکن جب انسان گرتا ہے تو اللہ خود فرماتا ہے کہ جب گرتا ہے تو اکثر سافلین پر پہنچتا ہے. وہ ایسی آخری درجے کے قال مذلت میں جاتا ہے کہ جانور شرما جائیں اور دوسری مخلوقات شرما جائیں کہ ایک انسان سے کیا ایسی توقع ہو سکتی ہے. آج کے ان حالات میں جبکہ آدمی درندہ بن گیا اور آپ پوری دنیا میں آپ دیکھیے, میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا, اور یہ دنیا کے جو بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں آپ وہاں جا کر دیکھ لیجیے, اور یہ ملک ہمارا ایک محبت کا ملک رہا ہے اور اس کی ایک تاریخ رہی ہے. کیسے بڑے بڑے صوفی و سنت یہاں پیدا ہوئے, بڑے بڑے مشائخ پیدا ہوئے, بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے, جن کی زندگی آپ دیکھیے انہوں نے انسانوں کے لیے جینا سیکھا, انہوں نے انسانوں کو انسانیت کا سبق دیا, محبت کا سبق دیا, ایمان کی طاقت دی, اخلاق کا جوہر دیا کہ جس کا تصور بھی یہاں پہلے نہیں ہو سکتا تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب اس ملک میں آ رہے تھے اس وقت شہاب الدین غوری یہاں حملہ کرنے آیا تھا اور ناکام ہو کر اس وقت جا رہا تھا. اس نے دیکھا حضرت کو تو کہنے لگا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نے کہا میں ہندوستان کی نیت رکھتا ہوں. تو اس نے کہا حضرت بڑی سنگلاخ زمین ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ تم وہاں جسموں کو فتح کرنے جاتے تھے, میں وہاں دلوں کو فتح کرنے جا رہا ہوں. اور پھر دکھایا, دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے اخلاق سے کس طرح یہاں انقلاب برپا کیا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے, کتنا اس میں ہو سکتا ہے مبالغہ ہو, کہ 90 لاکھ لوگ ان کے ذریعے سے ایمان میں داخل ہوئے. 90 لاکھ ہم نہ بھی مانے, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہندوستان میں ایمان کی جو سب پہاڑ نظر آتی ہے بنیادی طور پر اس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ ہے. اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ شہاب الدین غوری ہو یا محمود غزنوی ہو, یہ فاتح ہندوستان نہیں ہے, فاتح ہندوستان حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. میرے دوستوں اور بھائیوں, آج کی اندھیریوں میں ضرورت انہیں روشنیوں کی ہے, اسی اخلاق کی ضرورت ہے جو اخلاق سب سے بڑھ کر ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے, آپ نے کیسے معاف کیا, کیسے عفو درگزر سے کام لیا, کہ جو قتل کرنے کے لیے آپ کو آئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ کے گئے. ایک مرتبہ فضالہ نام تھا, ایک صاحب آئے, آپ طواف فرما رہے تھے زمانے مکہ مکرمہ میں جب آپ کا قیام تھا, اس وقت کی بات ہے, اور وہ زہر میں بجھا کر تیر کو لے کر آیا تھا اور نے سوچا تھا کہ چپکے سے تیر چبھو دیں گے وہ کام تمام ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا, وہ طریقے وحی آپ کو معلوم ہوا, آپ نے پیچھے دیکھا, فرمایا فضالہ کیا بات ہے, کس لیے آئے ہو؟ کیا کچھ نہیں, میں اللہ اللہ کر رہا تھا. آپ نے کہا فضالہ تمہارے دل میں کیا تھا؟ بس فوراً عجیب کیفیت اس پر جاری ہوئی, وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں کسی اور نیت سے آیا تھا, لیکن اس وقت میرا حال کچھ اور ہے. جس وقت میں یہاں پر آیا تھا آپ سے بڑھ کر کوئی ہمارے نزدیک محبوب نہیں تھا, لیکن اب اس وقت کیفیت میری یہ ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں. اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. ایسے ہی غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر جو ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں, ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے تلوار جو آپ نے لٹکا کی تھی ایک شاخ سے وہ اٹھا لی ہاتھ میں اور جگا کر پوچھا بتاؤ کون بچائے گا تمہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی پرجلال آواز میں جب فرمایا اللہ, بس تلوار ہاتھ سے گئی اس کے, آپ نے ہاتھ میں تلوار اٹھا لی اور فرمایا کہ بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو بڑے کریم ہیں, بڑے رحیم ہیں. آپ نے فرمایا ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا ایمان تو میں نہیں لا سکتا, میں مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چپکے سے چلے جاؤ, کوئی تمہیں دیکھنے نہ پائے. آپ غور کیجیے یہاں کیا سبق ملتا ہے. یہ اسلام اس لیے نہیں ہے کہ یہاں زبردستی کی جائے, زبردستی کسی کو مسلمان بنایا جائے. لا اکراہ فی الدین, اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اگر میں یہاں تک کہتا ہوں کوئی زبردستی مسلمان بنایا جاتا ہے تو مسلمان ہوتا ہی نہیں. مسلمان آدمی دل سے ہوتا ہے, مسلمان کی زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے کوئی نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا کہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں. آخری درجے کی بات ہے کہ وہ آپ کو شہید کرنے کے لیے بندہ آیا لیکن آپ نے اس کو معاف فرما دیا. اور پھر آپ دیکھیے فتح مکہ کے موقع پر کیا ہوا, 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے, سب کے ساتھ ہتھیار ہیں, اور یہ مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو آپ کے جانی دشمن, آپ کے صحابہ کو شہید کرنے والے, آپ کی شہادت کی سازشیں کرنے والے, اور پھر اس سے بڑھ کر آپ دیکھیے کتنی مرتبہ انہوں نے مدینے پہ حملے کیے اور مدینے کے ٹکڑے کرنے والے چاہے, وہ سارے دشمن آپ کے سامنے تھے. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کیا اور عجیب انداز سے یہ پوچھا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. لیکن وہ بھی مزاج شناس تھے, انہوں نے کہا خود کریم یا خود کریم, ایک جیسے شریف بھائی اپنے شریف بھائی کے ساتھ کرتا ہے. آپ نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم, یا تم پر کوئی داروگیر نہیں, تم سب آزاد ہو. آپ چاہتے تھے حکم دیتے اور سب کے سر قلم کر دیے جاتے, لیکن آپ نے ایک عام
معافی کا اعلان کیا اور پھر حوادث کے موقع پر ہزاروں لوگ قیدی بنا کر لائے گئے اور جب آپ سے بتایا گیا کہ یہ قیدی کون ہے، یہ آپ نے جہاں دودھ پیا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ نے فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ ان سب کو آزاد کر دوں، جو میرے حصے کے میں آزاد کرتا ہوں، اور جو صحابہ ہیں جو میرے ساتھی ہیں وہ جو چاہے کریں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کی جو چاہت تو ہماری چاہت، اور ایک لمحے میں ہزاروں ہزار آزاد ہو گئے۔ آپ کے عفو درگزر کے حالات یہ ہیں میرے دوستوں اور بھائیوں، آج ہم جن حالات سے دو چار ہیں، ہمارے ساتھ جو بھی کیا جا رہا ہو، لیکن مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ جو کیا گیا، اس کے جو واقعات ہم پڑھتے ہیں، کس طرح ان کو ریت پہ لٹایا گیا، گرم پتھر پر رکھے گئے، کس طرح انگاروں پر ان کو لٹایا گیا، اور کس طرح ان پر تیر کے گویا کے ان پر بوچھار دی گئی تیروں کی، وہ سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حکم تھا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، دیکھو اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو اور نماز سے مدد چاہو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد چاہو اور اس کے ساتھ ساتھ صبر سے مدد چاہو، برداشت کی طاقت پیدا کرو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ سارے حالات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر جو ضرورت ہے آج کی اس جہالت کے زمانے میں، جو نئی جہالت ہے اور نئی جاہلیت ہے، اس دور میں سب سے بڑھ کر ضرورت یہ ہے کہ اسلام کا صحیح پیغام، اسلام کا اخلاقی پیغام، اسلام کا معاشرتی نظام آج ہم دنیا کے سامنے اپنی عملی زندگی سے رکھیں اور ہم دکھائیں کہ اسلام کیا ہے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں اس کا جو کچھ بھی ہم پر الزام ہے یہ ہماری زندگی کا نتیجہ ہے، اور قرآن مجید کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی تم پر مصائب آتے ہیں تمہارے ہاتھوں کے لائے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کتنی چیزوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں جو بگاڑ اور کرپشن پھیل گیا ہے یہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ لوگ پلٹیں۔ یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر ایک بیداری پیدا ہو، ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہو، ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو، اللہ کے نبی کے دین کے لیے، آپ کے لائے ہوئے نظام کے لیے ہم کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو ہم ثابت کریں کہ ہم نمائندہ رسول ہیں۔ یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، نمائندہ رسول بننا سچی بات یہ ہے کوئی آسان نہیں۔ نمائندہ رسول اگر کوئی تھا تو صحابہ تھے، اگر کوئی تھا تو اولیاء اعظام تھے، انہوں نے اپنی زندگی کو دکھایا اور لوگوں نے ان کی زندگی کو دیکھ کر ایک نئی دنیا آباد کی اور ان کے دلوں میں ایک نیا سودا سمایا۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم یہاں سے پیغام لے کر جائیں کہ آج دوبارہ جو جاہلیت نے سر اٹھایا ہے اور زمانہ جاہلیت کس طرح ایک نئے عالم میں آج ہمارے سامنے آئی ہے اور ساری دنیا سے جھوج رہی ہے۔ آج میں کیا کہوں آپ سے، ہر انسان انسان بننا چاہتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہر انسان انسانیت چاہتا ہے، ہر انسان محبت چاہتا ہے، ایک نئی زندگی چاہتا ہے، سکون و اطمینان کی زندگی جس میں اس کو ایک نیا ماحول ملے، ایک اچھا ماحول ملے، اس کو زندگی کا لطف آئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا جو سلوک کی طرف جا رہی ہے وہ جانوروں کی دنیا ہے، وہ انسانوں کی دنیا نظر نہیں آتی۔ آج یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ یہاں سے صاف کہتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ آپ کی بات نہ سمجھی اور آپ بھی انہی غلازتوں میں لگ گئے، انہی جہالتوں میں لگ گئے، اسی جاہلیت کے کٹاٹوں اندھیروں میں آپ بھی ہاتھ پاؤں مارنے لگے، جبکہ آپ کے پاس چراغ ہے، آپ کے پاس روشنی ہے، کتاب و سنت کی روشنی، اللہ کے نبی کی روشنی، آپ کے دین و شریعت کی روشنی، آپ کے لائے ہوئے نظام کی روشنی۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اس روشنی سے فائدہ نہ اٹھایا تو دنیا آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پھر وہاں پہنچنا پڑے گا، ایسی کگار پر جانا پڑے گا کہ کس وقت ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے، اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ اس لیے یہاں کا پیغام یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں، آپ کے اخلاق نظام کو سمجھیں، آپ نے جو زندگی کا طریقہ بتایا، آپ نے جو حق بتائے، ماں باپ کا حق بتایا، پڑوسیوں کا حق بتایا، یہاں تک کہ جانوروں کا حق بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ آپ کی رحمت انسانوں کے لیے، آپ کی رحمت خواتین کے لیے، آپ کی رحمت بچوں کے لیے، آپ کی رحمت بڑوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا جو بچوں پر شفقت نہ کرے اور جو بڑوں کی عزت نہ کرے اس سے میرا کیا تعلق۔ آپ نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اگر کوئی اتنا سلوک نہ کرے اور وہ پڑوسی کے محفوظ نہ رہے تو اسے ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف کی چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کا حق بتایا اور کتنے واقعات سیرت میں موجود ہیں۔ ایک شخص ایک بچہ پکڑ لیا چڑیے کا، تو
اس بچی اس چڑیا کے بچے کی جو ماں تھی پڑھا رہی تھی، بار بار آتی تھی، آپ نے فرمایا بھائی اس کو چھوڑ دو، کیوں اس کو پریشان کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گزر ایک مرتبہ کسی گھر میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک اونٹ کھڑا تھا بہت لاغر، تو آپ کو دیکھ کر اس پہ عجیب کیفیت تاری ہو گئی، آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس نے شکایت کی کہ ہمارا جو مالک ہے یہ ہم سے بہت محنت دیتا ہے لیکن ہمیں کھانے کو صحیح نہیں دیتا، اور اللہ نے آپ کو یہ شرف بخشا تھا، آپ کو اللہ نے طاقت دی تھی، یہ معجزہ تھا کہ آپ جانوروں کی بولی سمجھتے تھے۔ آپ نے بلایا مالک کو اور مالک کو بلا کر فرمایا کہ کل قیامت میں تم سے سوال ہوگا ان جانوروں کے بارے میں بھی اگر تم نے ان کا حق ادا نہ کیا۔ کون ہے دنیا میں، کون سا مذہب دنیا میں ایسا ہے اور کون سا طریقہ دنیا میں ایسا ہے کہ میں یہ سارے حقوق بتائے گئے ہوں؟ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ادا کر مت چلو، زمین کا بھی حق ہے، زمین کا بھی حق ہے۔ کیا سمجھتے ہو تم پہاڑ سے اونچا ہونا چاہتے ہو، تم زمین پر عطا کرنا چلو، اس کا بھی حق ہے، اس کا نرمی سے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پودوں کا حق بتایا، اگر سوکھ رہے ہیں ان میں پانی ڈالو، یہ ان کا حق ہے۔ یہ تو تفصیل ہے، اگر آپ اس تفصیل میں جائیں، آپ سیرت کی ذخیر کتابوں کا مطالعہ کریں، جن میں سارے حقائق بیان کیے گئے، یہ رحمت للعالمین کا نتیجہ ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی محبوب رب العالمین کے آج امت ہے جو سراپا رحمت تھا، آپ کی زندگی سراپا رحمت کی، آج ہم پر کیا ذمہ داری ہے؟ ہم کہیں رہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، ہمارے پڑوس میں کوئی ضرورت مند ہے، ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ میں صاف کہتا ہوں یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے ہر انسان کے بارے میں، وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، وہ انسان ہے، ہمارا انسانی بھائی ہے، ہمارے وطن کا رہنے والا ہے، اس کا بھی حق ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا بھی ہے کہ کل قیامت میں جب لوگ جمع ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین خزانوں کا مالک، تجھے کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یہ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ کہا گیا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، یہ نہیں کہا گیا میرا فلاں بندہ مسلمان بندہ بھوکا تھا۔ معلوم یہ ہوا ہر ایک کو کھانا کھلانا، ہر ایک کی مدد کرنا، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اس کو اختیار کرنا۔ حقیقت محبان رسول جو یہاں کی کمیٹی ہے اور الحمدللہ اس کے ذریعے سے محلے محلے محنت ہو رہی ہے، اچھا ماحول یہاں پر کریٹ کیا جا رہا ہے، اس کی کوششوں سے اور خاص طور سے یہ جو کالج ہے آزاد کالج، ان کی یہاں کی میزبانی میں یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اور اس کالج کا تحریک بیان انسانیت سے بڑا گہرا تعلق ہے، بنیادی تعلق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بڑا مبارک ہوگا، آپ یہاں سے طے کر کے جائیں گے، ایک پیغام لے کر جائیں گے، ہماری مائیں بہنیں اور یہ ہماری بچیاں بیٹھی ہیں، یہ طے کر کے جائیں گے ہمیں گھروں کو بدلنا، ہمیں گھروں کے ماحول کو بہتر بنانا ہے، اچھے اخلاق والوں کے اندر پیدا کرنے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے، ہمیں اس کو سینے سے لگانا ہے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور ہر طرح کے نقصانات ہمیں اٹھانے پڑے، لیکن ایک لمحے کے لیے ہم تیار نہیں کہ اللہ کے نبی کی محبت سے دستبردار ہوں۔ یہ تو ہماری سب سے بڑی سوغات۔ آپ یہاں سے پیغام لے کر جائیں، محبت رسول کا پیغام، اطاعت رسول کا پیغام، عظمت رسول کا پیغام، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو اخلاقی نظام رکھا ہے اس اخلاقی نظام کو ہمیں ساتھ دے کر چلنا ہے۔ میں آخر میں ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں، اپنی بات مکمل کروں گا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو میں نے شاید پہلے بھی آپ کو سنایا ہو، لیکن بڑا سبق ہے اس میں۔ ایک مطلب مولانا سفر کر رہے تھے اور وہاں کوپے میں 4 سیٹیں تھیں، ایک میں مولانا تھے، ایک عبداللہ کابودروی گجرات کے بڑے عالم ہیں وہ تھے، وہ اوپر کی سیٹ ان کی تھی، نیچے کی مولانا کی تھی، سامنے دونوں کے ہندو بھائی تھے اور نوجوان تھے، وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، بڑی اچھی اچھی باتیں ہو رہی تھی۔ رات کا وقت آیا تو بغل کے کوپے سے خاتون بوڑھی آئی، ہندو خاتون تلک لگائے ہوئے، تو کہنے لگی کہ میری سیٹ اوپر کی ہے اور نیچے دونوں سینئر سٹیزن ہیں اور میں اوپر چڑھ نہیں سکتی، ان سے میں ریکویسٹ نہیں کر سکتی، اگر آپ میں سے کوئی مجھے سیٹ دے دے تو میں سو جاؤں گی، ورنہ رات کو مجھے بیٹھنا پڑے گا۔ وہ دونوں نوجوان خاموش رہے، کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا۔ جب مایوس ہو کے جانے لگی، حضرت مولانا بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا 1.5 عمر تھی، شیروانی پہنے ہوئے۔ مولانا نے کہا بہن فکر نہ کرو، یہ میری نیچے کی سیٹ ہے، جب سونے کا وقت آ کر یہاں سو جائے۔ اس کو تعجب ہوا کہ دونوں بیٹھے ہیں، نوجوان ہندو میں ہندو، یہ تو پیشکش نہیں کر رہے ہیں، یہ 1.5 عمر کے آدمی جو ماشاءاللہ شیروانی میں اور داڑھی میں ہے، یہ پیشکش کر رہے ہیں۔ اس کا ایک اثر پڑا، وہ چلی گئی۔ ماں عبداللہ صاحب نے کہا کہ مولانا آپ نے غلط کیا، آپ کو گاؤٹ کا مرض ہے اس وقت، گھٹنے میں زمانے میں وہ تکلیف تھی گاؤٹ کی، نفرت کی، آپ کیا کریں گے، آپ اوپر چڑھ نہیں سکتے۔ تو مولانا نے عجیب بات کہی کہ بڑی عبداللہ، اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے اس کو پیش کرنے کا موقع بار بار نہیں ملتا، اگر موقع ملے تو کبھی ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے، چاہے مشقت اٹھانی پڑے۔
تھوڑا سا اس کی ضرورت ہے کہ ہم اگر کہیں دشواری بھی ہے، مشقت بھی ہے، ہم صحیح اسلام پر چلنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، آپ پر ذمہ داری ہے، آپ اسلام کو اختیار کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور آپ کے اخلاق کی زندگی کو آپ سامنے رکھیے، اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کیجئے۔ دنیا آپ کی ضرورت مند ہے، دنیا آج اس کی محتاج ہے، اور میں نے شروع بات کہی کہ جو زمانہ جاہلیت کا تھا، اس جاہلیت کے نتیجے میں اللہ نے نبی کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کا پردہ چار کیا اور اس جہالت کا پردہ چار کیا۔ اقرأ باسم ربک کی سب سے پہلی وحی اتری، اس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ شرط لگائی گئی کہ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو، اگر اللہ کے نام کے ساتھ یہ علم نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے یہ علم ہمیں تباہی کی طرف لے جائے۔ تو یہ علم بھی ہم کو دیا گیا، اللہ کے نام کے ساتھ جوڑا گیا، اخلاقی نظام کے ساتھ جوڑا گیا، انسانیت کو ایک پورا ایک نظام دیا گیا۔ اس کی ضرورت ہے کہ آج اس وقت بھی جو ایک نئی جہالت اور جاہلیت ہمارے سامنے ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں وہی اسوہ رسول سامنے رکھنا ہے، اور اسی کو سامنے رکھ کر لوگوں کے سامنے ایک نمونے کی زندگی اختیار کرنی ہے۔ اگر انشاءاللہ آپ نے طے کیا، آپ دیکھیں گے کس طرح حالات بدلتے ہیں، کس طرح دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اگر آپ نے جو امانت آپ کے پاس ہے وہ امانت آپ نے اپنے بھائیوں کے حوالے نہ کی تو شاید دنیا آپ کو معاف نہ کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ پیغام لے کر گئے یہاں سے، ہماری مائیں بہنیں سوچ کر گئیں کہ ایک نئی زندگی ہمیں شروع کرنی ہے، ایک نیا ماحول ہمیں کریٹ کرنا ہے، جس میں اخلاق ہو، جس میں انسانیت ہو، جس میں محبت ہو، جس میں شرافت ہو، جس میں سب سے بڑھ کر ایمان ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو، اللہ کے نبی کی سچی محبت، ایسی محبت جو آپ کی اطاعت پر ہم کو آمادہ کرے، آپ کی پیروی کرنے پر ہم کو آمادہ کرے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں کیا ہوتا ہے، جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، جو آدمی کسی کو چاہتا ہے، ہر چیز اس کی اچھی لگتی ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہوں کہ کوئی پھٹی پینٹ پہنے، کوئی ٹیڑھی ٹوپی لگائے، یا کوئی اس طرح کے لباس میں انہوں نے ایسی چیز اختیار کی، دنیا میں کوئی اچھا نہیں سمجھتا اس کو، لیکن اپنے محبوب کو دیکھ لیا وہ چیز اچھی لگ رہی۔ اللہ کے نبی کی محبت ایسی ہو کہ ہر محبت اس کا قربان ہو، ہر چیز اس کا قربان ہو، یہ محبت سچی پیدا ہو جائے، یہ ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ اور اسی کی ضرورت ہے کہ ایک نئی زندگی نئے حوصلے کے ساتھ میدان عمل میں آئیں اور اس کی کوشش کریں کہ یہ محبان رسول جو ایک نام ہے، یہ صرف نام نہ رہے بلکہ اس کے اندر جو معنی ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے کی سچی محبت لے کر یہاں سے جائیں اور ایک نئے حوصلے کے ساتھ جائیں اور آپ کی زندگی کو نمونہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آزاد کالج کے ذمہ داروں کا، اور جو خاص طور سے پرنسپل صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کا، اپنی عزیز خواتین کا، بچیوں کا جو بڑی تعداد میں یہاں پر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بچیاں طے کریں اس سے گھروں میں اتنا انقلاب برپا ہوگا کہ اپنے گھر میں ہیں، اب ان کا ایک دوسرا گھر بھی ہے، یہ اگر صحیح وقت اختیار کریں گی تو گھروں کا ماحول بدلے گا، اور جب گھروں کا ماحول بدلے گا اس سے سماج بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔